الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے: نہیں گھیر سکتی اسے نظریں اور وہ گھیرے ہوئے ہے سب نظروں کو، اور وہ بڑا باریک بین اور پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت کریمہ میں جو ادراک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو گھیر لینا اور اس کا احاطہ کر لینا۔ الادراک بمانی الاحاطہ والتحدید، تو یعنی گھیر لینا کسی بھی چیز کو، اس کو احاطہ کر لینا ہر طرف سے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ احاطہ صرف اس چیز کا ہی کیا جا سکتا ہے جو محدود ہو، جو جسم رکھتی ہو اور کسی خاص سمت میں پائی جاتی ہو، کسی خاص حیت میں پائی جاتی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو لامحدود ہے، نہ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات محدود ہے اور نہ کسی خاص شکل و صورت یا جہد یا کیفیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو محدود سے، جہد سے، شکل و صورت سے، کیفیت سے، رنگ و بو سے پاک ہے، منزہ ہے، اس لیے اس کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ لا تدرک الابصار، تو آنکھ احاطہ کرتی نا، دیکھنے کی قوت تو اس میں ہے۔ ہاں، دنیا کی ہر چیز چاہے وہ کتنی سے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کا اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وہ علم محیط سے باہر نہیں ہے۔ معتزلہ اور خوارج نے اس آیت سے یہ اخذ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار اس دنیا میں اور آخرت میں ناممکن ہے، لیکن یہ ان کا استنباط غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم کی دوسری آیات صاف بتا رہی ہیں کہ قیامت کے دن مومنین اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جیسا کہ آیت ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو تر و تازہ ہوں گے، الی ربیہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اب اگر یہ محال عقلی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ نظروں نے آئے گا تو دیکھ رہے ہوں گے نا، اور وہ اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے، جو بھی کیفیت ہے واللہ تعالیٰ عالم، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اگر یہ محال عقلی ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کبھی اللہ تعالیٰ سے اللہ کے دیدار کا سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ایسی بات کا سوال کرے جو محال ہو۔ نیز احادیث صحیحہ اور جلیل القدر صحابہ اور علماء امت کے اقوال سے ثابت ہے کہ معراج کی رات حضور کریم علیہ السلام نے اپنے محبوب کریم اللہ تعالیٰ کا، محبوب کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، دیدار سے مشرف فرمایا۔ مروان نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہل رأى محمد ربہ،
کیا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ فقال نعم، بس فرمایا ہاں دیکھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ہاں دیکھا۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا انا اقول بحدیث ابن عباس بینہ ہی رآہ حتی انکتا نفسہ، یعنی حضرت حنبل احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا تو وہی قول ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا، ظاہری آنکھ سے، نور بصیرت سے تو دیکھا ہی دیکھا ہے، تو اپنی ظاہری آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، یہاں تک کہ اور قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیان فاصلہ رہ گیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، یہاں تک کہ دو کمانے جو اوپر نیچے رکھی ان کے درمیان جو فاصلہ کتنا ہوتا ہے، اتنا فاصلہ رہ گیا اس وقت۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو وحی کی۔ تو حضرت امام احمد نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہاں آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، ہاں آپ نے اللہ کا دیدار کیا ہے، اپنے رب کو آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کا سانس ٹوٹ گیا، ان کا تنفس، آپ کا سانس ٹوٹ گیا۔ وکان الحسن یحلف باللہ الذی لا الہ الا ہوا لقد رأى محمد ربہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس خدا کی قسم جس کے بغیر کوئی خدا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اسی بات پر بضد ہو کہ آیت میں ادراک کا معنی دیکھنا ہی ہے، اس کا جواب بھی علماء کرام نے دیا ہے کہ عام نگاہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اپنے شرف دیدار سے مشرف فرمانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو قدیر ہے، ہر چیز کو احاطہ کی ہوئے وہ ایسی قوت پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ دیدار کر سکتا ہے، جیسا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اے حقیقت منتظر نظر آ کبھی لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، نظر مانگ رہے ہیں کہ اللہ تو اپنا دیدار کرا، لباس مجاز میں ہی کرا دے۔ بل اس شعر کی تشریح بہت لمبی ہے، تو پھر موسیٰ ز ہوش رفت ز یک جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ تو عزیزان گرامی قدر باقی بات انشاءاللہ اس کی کل ہوگی اگلی آیت میں۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو دیدار ہے وہ جنت، چلو اور نہیں مانتے کچھ بات، تو جنت میں تو جو آیات ہیں قرآن مجید کی ان کی ناسخ بھی کوئی نہیں ہے کہ وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ہوں گے جو شگفتہ ہوں گے، الی ربیہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو چہرے پہ آنکھ ہی دیکھے گی نا۔ اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلی بات ہے محبت فرمائے، قرآن سے محبت فرمائے، دین فروشی سے بچائے، پھر یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔